للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ یہ وہی پیچھے والا تسلسل چلا آ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ میری یہ نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور تم میرا یہ کام کرتے ہوئے، یہ نشانیاں لے کر جاتے ہوئے بالکل بھی ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، اور یہ میرا پیغام اس فرعون تک پہنچا دینا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاہد وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تو تم اس سے نرم بات کہنا، یعنی جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اب اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ اس کے پاس جانے کے بعد اس فرعون سے نرم لہجے کے اندر بات کرنا۔ نرم لہجے کے اندر بات کرنے کی دو حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بچپن کے اندر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، دوسری یہ حکمت تھی کہ جب اس کے سامنے تم نرم لہجے سے بات کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات کو قبول کر لے، تمہاری نصیحت کو قبول کر لے۔ اب اللہ رب العالمین رب الاحکم الحاکمین موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ نرم لہجے سے بات کرنا۔ ذرا سوچئے کہ فرعون تھا کون؟ فرعون وہ شخص ہے کہ جس نے خدا ہی دعویٰ کیا کہ الہ ہونے کا دعویٰ کیا، خود رب موسیٰ سے فرما رہا ہے موسیٰ تم اس سے نرم لہجے سے بات کرنا، اور جو رب ہونے کا دعویٰ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے نرمی اختیار فرماتا ہے، اور جو اللہ کا بندہ کہ جس کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کے معاملے میں اللہ رب العالمین کتنی نرمی فرمائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نرم لہجہ اختیار فرما رہا ہے، نرمی اختیار فرما رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کہ جب وہ رب العالمین کے احکام کو سنے، اس پر عمل پیرا ہو، تو رب اس کے لیے کتنی نرمیاں عطا فرمائے گا۔ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ قالا ربنا، دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی، اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ہارون علیہ السلام کے پاس جائیں اور اللہ رب العالمین کا یہ پیغام ان تک پہنچائیں، اور دونوں موسیٰ اور ہارون یعنی تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس تک میرا یہ حکم پہنچاؤ۔ قال لا تخافا، فرمایا تم ڈرو نہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، بے شک میں اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ساتھ ہوں اور میں سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، پس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں،
تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، یعنی تو جو بنی اسرائیل کو قید کیا ہوا ہے ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، بے شک ہماری طرف وہی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جٹلائے اور منہ پھیرے۔ فَأْتِيَاهُ، پس تم اس کے پاس جاؤ۔ ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم ڈرو نہیں اور فرعون کے پاس جا کر کہو ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا ہے فرعون تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور ان پر ظلم نہ کر۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک جابر ظالم کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے اور حق گوئی بیان فرمانے کے لیے بھیج رہا ہے۔ تو یہ سب انسانوں کے لیے، سب مبلغین کے لیے یہی بات ہے کہ جب حق بات بیان کرنا پڑ جائے تو سامنے کتنا بھی ظالم اور جابر شخص کیوں نہ ہو اس کے سامنے حق گوئی بیان کی جائے، حق پر ڈٹا جائے، سامنے والے کے کسی بھی قسم کے ضرر سے انسان کو حق گوئی کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا توکل اور اس کا بھروسہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہونا چاہیے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو جس وقت اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے تمام باتیں رکھیں کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، جب تم ایمان لے کر آؤ گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہیں، اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے عذابات ہیں، تمہارے لیے گرفت ہے۔ تو اس وقت فرعون نے کہا تھا قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون بولا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل اور صورت پیدا کی پھر راہ دکھائی۔ قال، فرعون بولا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو یہ پیغام پہنچایا تو فرعون بولا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے معاذ اپنی رحمت سے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی، جیسا کہ ہاتھ کو پکڑنے کی، آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت بخشی، پاؤں کو چلنے کی صلاحیت بخشی، زبان کو بولنے کی صلاحیت بخشی، یعنی ہر چیز کو اس کی صورت دی اور اس کو اس کی حیثیت کے مطابق کام سونپے، ہمارا رب وہ ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بیان کی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹاپک سے ہٹانے کے لیے پھر پوچھا۔ فرعون بولا پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ قال، فرعون بولا جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رب ہونے پر اتنی واضح دلیلیں دیں، دلائل قائم کیے، فرعون کے پاس کوئی راہ نہ تھی ان کے جوابات میں، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹاپک سے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ یہ دوسری طرف چلیں۔ تو پوچھا کہ پہلے لوگوں کا کیا حال ہے، قوم عاد، قوم سمود اور وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بٹکتا ہے اور نہ بولتا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلی قوموں کا حال کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور میرا رب ان کے حوال سے واقف ہے اور میرا رب نہ بولتا ہے اور نہ ہی بٹکتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں سے راستے آسان کر دیے اور آسمان سے پانی نازل فرمایا تو ہم نے اس سے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے نکالے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے
مزید فرمایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور زمین سے تمہارے لیے مختلف قسم کے راستے نکالے تاکہ تم اس میں چہل قدمی کرو، اور اللہ رب العالمین میرا یعنی رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین سے نباتات کو پیدا کیا، یعنی مختلف قسم کے اناج کو پیدا کیا جس سے تم بھی کھاتے ہو اور جانوروں کو بھی چراتے ہو، میرا رب وہ ہے۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو یہ نباتات نکالی ہیں ان میں بنی نوع انسان کے لیے بھی اناج ہیں اور ان کے جانوروں کے لیے بھی، یعنی اس میں لوگ انسان بھی ان اناج سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، انتفاع حاصل کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے فرعون، تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو جتنی باتیں میں نے بیان کی ہیں، میرا رب تو وہ ہے کہ جو انسانوں کو بھی وجود بخشتا ہے، جو اناج کو بھی پیدا کرتا ہے، ہر چیز کا خالق میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کی بندگی کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات بینات کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ہمارے لیے جو عملی نکات ہیں انہیں اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما